आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, शियत की तारीख़ अहले बैत के कत्ल के साथ साथ उलमा के कत्ल खून से भी भरी पड़ी है। हर दौर में शिया उलमा का कत्लेआम किया गया है। साहिबान इल्म व फ़ज़ल ज़ुल्म, जबर और इस्तिबदाद की भेंट चढ़ते रहे हैं, लेकिन उलमा के दरमियान 3 शहीद उलमा ऐसे हैं जिन्हें शिया तारीख़ आज तक नहीं भुला सकी, और शहीद अव्वल, शहीद दोयम और शहीद सालिस के नाम से उन्हें याद किया जाता है। शहीद अव्वल, जिनका इसमें गिरामी मोहम्मद बिन मक्की बिन मोहम्मद बिन हामिद उल आमिली है, उनके हालात पर आज की वीडियो तैयार की गई है। हम में से अक्सर शहीद अव्वल, शहीद सानी और शहीद सालिस का जिक्र तो सुनते हैं, लेकिन उनके हालात ज़िंदगी और वाक़यात से आगाह नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला शहीद दोयम या शहीद सानी शेख ज़ैनुद्दीन अलैहुर्रहमा और शहीद सालिस जनाब काजी नूरुल्लाह शोस्तरी के हालात पर भी जल्द ही आपकी खिदमत में वीडियोज़ पेश करेंगे। लेकिन आज का वीडियो चूँकि शहीद अव्वल पर तैयार किया गया है, इसलिए उनके बारे में हासिल शुदा मालूमात हम आप तक पहुंचाने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, शहीद अव्वल या शेख शहीद 734 हिजरी कमरी में जुनूबी लबनान के इलाके जबल आमिल के एक करिए जिजीन में पैदा हुए। जिजीन पहले तो एक गांव था, लेकिन आजकल एक ज़िला का दर्जा इख्तियार कर गया है। शहीद अव्वल मोहम्मद मक्की के वालिद का नाम जमालुद्दीन मक्की बिन शमसुद्दीन मोहम्मद बिन हामिद था। शहीद अव्वल मोहम्मद मक्की के ख़ानदान के सब अफराद अहले इल्म व फ़ज़ल और अपने ज़माने के उलमा में से थे। शहीद के अपने तीनों बेटे शेख ज़ियाउद्दीन, शेख जमालुद्दीन और शेख रज़ीउद्दीन उलमा और फ़ुक़हा के ज़ुमरे में आते हैं। शहीद अव्वल की ज़ौजा मुकर्रमा भी खुद फ़ुक़हा और मुआरिफ़ व तालीमात अहले बैत के मुरव्विजीन व मुबल्लिगीन में से थी। शहीद अव्वल की बेटी उम्मे हसन, जिनका नाम फ़ातिमा था, जबल आमिल के उलमा में शुमार होती थीं, जिन्हें सत्तुल मशाइख का लक़ब दिया गया था। नाज़रीन, शेख मोहम्मद मक्की अल्लामा हिल्ली के बेटे फ़ख्रुल मुहक्किकीन के शागिर्द थे। फ़िक़्ह में उनकी मारूफ़ कुतुब में से एक का नाम लुमाए दमिश्किया है, जो उन्होंने बहुत कम दिनों में तसनीफ़ की। किताब की तालीफ़ के 2 सदियों के बाद एक और मशहूर अज़ीम शिया फ़कीह ने उस पर शरह लिखी, जो शरह लुमा के नाम से मशहूर है। और अमर वाक़या ये है कि शरह लिखने वाले ये आलिम भी शहादत के अंजाम से दो चार हुए। ये काजी नूरुल्लाह शोस्तरी थे, जो शहीद सालिस के लक़ब से पहचाने जाते हैं। शहीद अव्वल की फ़िक़्ह पर लिखी गई किताबें उलमा के दरमियान एक इल्मी सुतून का दर्जा रखती हैं और निहायत कदर की निगाह से देखी जाती हैं। मोहम्मद बाकिर खान सारी नक़ल अहादीस अहले बैत में शहीद अव्वल का दर्जा शेख सुद्दूक के बराबर और उसूल व अक़ायद और कलाम और मुबाहिसे और मनाज़रा नीज़ इन्हिराफ़ी अफ़कार पर तनकीद में शेख मुफ़ीद और सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा के मानिंद गर्दानते हैं। शागिर्दों की कसरत के लिहाज से शेख तूसी और फ़िक़ही मुबाहिस की तशरीह व तौज़ीह में इब्ने इदरीस हिल्ली जैसा और शरई इसरार व आदाब की तरवीज और इन्हराफ़ी तफ़र्रुक़ात वग़ैरह के सिलसिले में अल्लामा मजलिसी और वहीद बहबानी की मानिंद मानते हैं। किताब क़ससुल उलमा में मिर्ज़ा मोहम्मद तुनकाबनी ने शेख शमसुद्दीन मोहम्मद बिन मक्की शहीद अव्वल के हालात में तहरीर किया है कि किसी भी ज़माने में फ़ुक़हाए नामदार में उन जैसा बुज़ुर्ग इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। शहीद अव्वल मोहम्मद बिन मक्की के बारे में बयान किया गया है कि उन्होंने अल्लामा हिल्ली की शागिर्दी इख्तियार करने के लिए नजफ़, काज़मैन, करबला और सामरा की ज़ियारात के बाद हिल्ला जाने का इरादा किया। चुनाचे वो तमाम ज़ियारात करने के बाद जब नजफ़ अशरफ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अल्लामा हिल्ली का जनाजा नजफ़ लाया जा रहा है। चुनाचे शेख मोहम्मद मक्की ने जनाजे में शिरकत की और फिर अल्लामा हिल्ली के फ़र्जंद फ़ख्रुल मुहक्किकीन और अल्लामा के दूसरे शागिर्दों से 7 माह तक तहसील इल्म की।
اور سب سے اجازت حاصل کر کے اپنے شہر واپس آ گئے۔ مرزا محمد طنقابنی نے قصص العلماء میں بیان کیا ہے کہ تحصیل علم کے وقت شہید اول محمد مکی ایک تانبے کا گلاس اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور جب مطالعہ کرتے تو اس گلاس کو آگ کے قریب رکھ دیتے اور وہ گرم ہوتا رہتا تھا۔ جب آپ کو نیند آنے لگتی تو وہ تانبے کا گلاس اپنے سر پر رکھ لیتے، یہاں تک کہ سر میں ایسی تکلیف ہوتی کہ نیند دوڑ جاتی۔ آخر میں آپ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ سر کے بال غائب ہو گئے تھے اور پھر بال کبھی آپ کے سر پر نہیں اگے۔ طنقابنی نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک مشہور مخالف عالم دین ابن الجماع کے ہم اثر تھے۔ وہ دونوں ایک ہی درس میں شریک ہوتے۔ شہید محمد مکی کو دوسرے مسالک میں بھی مقبولیت حاصل ہو گئی اور وہ ان کی امامت بھی کیا کرتے، اور مقدمات کے فیصلے بھی چاروں مسالک کے مطابق فتوے دے کر کیا کرتے۔ جب ابن الجماعت نے یہ دیکھا کہ آپ کی ہر جگہ شہرت ہو رہی ہے تو وہ آپ سے حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اسی دوران وہ دمشق کی عدالت کا متولی بن گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اختیار اور اقتدار حاصل کر کے بھی وہ شہید محمد مکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو وہ شام کے گورنر کے پاس گیا اور محمد مکی پر رافضی اور شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا۔ گورنر نے شہید کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کا ایک پیر ایک اونٹ سے اور دوسرا دوسرے اونٹ سے باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں بیان کیا ہے کہ ابن الجماعت نے والی شام، جس کا نام بیدمر تھا، سے شیخ محمد مکی کے قتل کا فرمان حاصل کر لیا۔ جس دن شیخ کو قتل کیا جا رہا تھا تو ابن جماعت وہاں موجود تھا۔ جب جلاد ان کے قتل کے لیے تیار ہو گیا تو یہ ابن جماعت شیخ کے ساتھ اپنے درس میں شرکت کو یاد کر کے رونے لگا۔ جب شیخ نے اسے روتے دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تیری ماں نے تیرا نام ابن جماعت رکھ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ پھر شیخ کو قلعہ دمشق کے میدان میں جو گھوڑا فروشوں کے بازار کے پاس تھا، صبح کے وقت بروز جمعرات 19 جمادی الاول 786 ہجری قمری کو شہید کر دیا گیا اور سولی پر لٹکا دیا گیا۔ وقت عصر انہیں سولی سے اتار کر لاش کو جلا دیا گیا۔ ناظرین، محدث نوری نے اپنی کتاب لولو والمرجان میں لکھا ہے کہ وہ تلوار سے 780 ہجری قمری میں شہید کیے گئے، پھر ان کو تختہ دار پر کھینچا گیا، اس کے بعد سنسار کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ اس سے پہلے پورے 1 سال تک قلعہ شام میں قید رکھا گیا، جہاں انہوں نے قید کی ہی حالت میں 7 دن کے اندر کتاب لمع لکھی۔ صاحب لولو نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دمشق میں ان کی مجلس کبھی بھی علماء سے خالی نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے شیخ محمد بن مکی کا ہی قول اپنی کتاب لمع کے بارے میں تحریر کیا ہے، جو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو میں اس بات سے خوفزدہ تھا کہ علماء عامہ میں سے کوئی آ نہ جائے کہ اس کتاب کو دیکھ لے، لیکن اتفاقاً شروع سے آخر تک جب تک میں نے یہ کتاب لکھی ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہ آیا، اور یہ پروردگار کی پوشیدہ مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے۔ ناظرین، شیخ شمس الدین محمد بن مکی کو قید کیے جانے کا سبب مرزا طنقابنی نے یہ بیان کیا ہے کہ شام کے حاکم بیدمر اور برقوق کے علاقے کے قاضی، جس کا نام برہان الدین مالکی تھا، اور عباد بن جماعت شافعی کے فتووں کی بنا پر لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا اور 70 کے قریب لوگ دین محمدی سے مرتد ہو گئے۔ وہ سب اہل جبل تھے۔ انہوں نے شمس الدین شیخ محمد بن مکی شہید اول کے خلاف جھوٹی گواہیاں دیں کہ شیخ محمد بن مکی کے عقائد مسخ شدہ ہیں۔ پھر شیخ محمد بن مکی کے خلاف ایک تحریر لکھ کر ان 70 افراد کے دستخط اس پر لیے گئے اور والی شام بیدمر کو وہ تحریر پیش کی گئی۔ شیخ محمد بن مکی کو گرفتار کر کے بیدمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ تحریر شیخ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ شہید اول نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ان سب باتوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن ان کا انکار قبول نہ کیا گیا۔ اس پر ابن جماعت نے یہ فرمان سنایا کہ میرے شافعی مسلک کے مطابق تجھے پہلے قید کیا جائے گا،
پھر تجھے توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اگر تو نے توبہ کر لی تو تجھے مسلمان مان لیا جائے گا۔ شہید اول نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی کام یا جرم یا عقیدہ اختیار نہیں کیا جس پر مجھے معافی مانگنی پڑے یا توبہ کرنی پڑے۔ اس پر اس منافق نے پہلے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس نے شیخ محمد بن مکی کے قتل کا حکم دے دیا۔ پھر ان کو مقتولوں کا لباس پہنایا گیا اور شمشیر کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ پھر اس فقیہ اہل بیت کے بدن کو دار پر لٹکایا گیا اور چند گھنٹے کے بعد بدن اطہر کو دار سے اتارا گیا اور جلا دیا گیا۔ جن جن لوگوں نے ان کی لاش کو جلایا ان میں ایک شخص محمد ترمذی بھی تھا، لیکن وہ اہل علم میں سے نہیں بلکہ ایک فاسق و فاجر تاجر آدمی تھا۔ ناظرین، شیخ محمد بن مکی کے شاگرد لاتعداد ہے۔ ہم نے ویڈیو میں پہلے ہی یہ بیان کیا ہے کہ شیخ کے گھر کا ہر فرد عالم ربانی تھا، حتیٰ کہ شیخ کی بیٹیاں بھی اپنے وقت کی مشہور عالمہ و فاضلہ خواتین شمار کی جاتی تھیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔